نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی ہر وش آپ کی پوری کرے۔ مختلف لیکچرز جو ہم نے آغاز کیا، اس کا مقصد اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنانا ہے۔ بار بار مقصد دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ منزل پہ نظر رہے۔ جب تک منزل پہ نظر نہیں اور مقصد ہمارا جنون نہیں تو ہم بھول جائیں گے کہ ہم بھول کے اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر یاد ہوں تو میں بارہا کہتی ہوں کہ ابھی ہم نے اپنی پرانی عادات جو 22، 25، 30، 35، 45 اور بعض کی ایج تو بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری اتنی پختہ عادتیں بن گئی ہیں اور وہ ہماری شخصیت کی پہچان ہو گئی ہے کہ اس کو چھوڑنا، اس کو بدلنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا، جبکہ کوئی چیز اللہ کے کارخانے میں ناممکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج انسان اور لوگ ان سے ڈرتی تھی، اور جب وہ دین کی طرف آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر ملا، رہنما ملا، لیڈر ملا، تو آپ کی شخصیت بدل گئی اور آپ رو رو کے آپ کی آنکھوں کے نیچے اللہ کے خوف سے لکیریں پڑ جاتی تھی۔ اور کیا فرمان تھا ان کا کہ اللہ منادی کر دے کہ تمام لوگ جنت میں اور ایک جہنم میں، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور میرا رب اگر منادی کر دے کہ تمام لوگ جہنم میں اور ایک جنتی، تو مجھے اپنے رب کے غفور الرحیم ہونے کا اتنا یقین ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ ان کی کیفیت ہو گئی تھی اللہ کی محبت میں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم اپنی عادات کیوں نہیں بدل سکتے؟ اور ہمارے بعض صحابہ روتے تھے اور کہتے تھے یاد کرو کہ تمہارا کھانا 2 وقت کا مالک کا دیا ہوا، روٹی بچی ہوئی ہوتی تھی، اور تمہارا کام مالک کے اونٹ چرانے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تم اور آج خلیفہ کہلا رہے ہو اور عہدوں پہ ہو۔ تو اس لیے کہنے کا مدعا یہ ہے، تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رہنما بھی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم بھی آج اسی طرح اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا بعض صحابہ کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ اس کے لیے ہم پہلے ان عادات کو بدلیں گے جنہوں نے ہمیں بے سکون کر رکھا ہے، جنہوں نے ہمیں غم میں مبتلا کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنے میں وہ ہماری رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، اور ہماری شخصیت کو بالکل انہوں نے خراب کر کے رکھا ہے۔ بیچ میں رک کے میں نے پچھلی دفعہ ایک آپ کو لیکچر نرمی پہ دے دیا تھا، تاکہ مسلسل ایک طرح کی باتیں کرتے کرتے انسان کئی دفعہ بور بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ یہ فائنل کیا تھا کہ ہم اب لیکچر کے دوران میں بیچ میں ایک رک کے ایک پڑاؤ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چلیں پہلی عادتیں ختم کرنے میں ہمیں وقت لگ رہا ہے، لیکن ایک عادت نرمی کی ہم ساتھ اپنا بھی لیتے ہیں جس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس لیکچر کو سننے کے بعد فیڈ بیک سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات بتائے جنہوں نے اس پہ عمل کیا کہ واقعی ہی بہت فرق پڑتا ہے۔ تو نرمی تو چیز ہی ایسی ہے کہ نرمی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے سخت دل لوگوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور عادت جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی صورت میں پن پھیلائے سانپ کی مانند ہمارے اندر موجود رہتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد سے ہمیں بچنا نہایت ضروری ہے۔
کیونکہ جہاں حسد ہوتا ہے وہاں پھر ہم خوش نہیں رہ سکتے. حسد کی وجہ سے ہم نعمتیں بانٹ نہیں سکتے. حسد ایک ایسا نمکین تیزاب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے، اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں. بظاہر ہم حسد دوسروں سے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے آپ کو ایک ایسے کینسر میں مبتلا کر رہے ہیں جس کا علاج بھی ہمارے اپنے ہاتھ ہی میں ہے، اور یہ بیماری ہم خود کو خود ہی لگا رہے ہیں. حسد ایک باقاعدہ مرض ہے، ایک بیماری ہے، اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے وہ کبھی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتا. یہ ایسا مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے. کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے. کیا وہ اس نے ظلم کیا؟ یہی کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ وجود کو ایک دیمک کی طرح چاٹ لیا. اس ظالم نے اپنے آپ کو ایسی بیماری لگائی جس نے ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالا. جیسے ایک انسان شراب پیتا ہے صرف لذت کے لیے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے میرا جگر بھی خراب ہوگا، میرے گردے بھی، آخرت تو وہ ایک آپ جانتے ہی ہیں اس کا عذاب. میں ایک دنیاوی ایک مثال دے رہی ہوں. اس کے باوجود وہ اس لذت کو نہیں چھوڑتا. تو ہم کہتے ہیں کتنا ظالم ہے، اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے، اپنی جان اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے. پھر سگریٹ پینے والا ایک دھواں اندر لے جا کے اپنے پھیپڑوں کی چھنیوں کو کالا کر دیتا ہے، ٹی بی لگا دیتا ہے، کینسر کر لیتا ہے پھیپڑوں کو. تو ہم کہتے ہیں بڑے ظالم ہو، تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ ظاہری جو امراض ہیں، جو جسمانی امراض ہیں، وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. ہم دوڑتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اس سے لیتے ہیں، سگریٹ چھینتے ہیں، یا شراب کی عادت چھڑوانے کے لیے ہم وریڈ ہوتے ہیں، یا اس کو کرٹیسائز ہر وقت کرتے ہیں. جہاں کہیں ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا نام لے اور اپنے آپ کو اس بری ہیبٹ سے بچا. لیکن حسد کرنے والے کو ہم نے کبھی نہیں ٹوکا. تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا، اور بظاہر اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے. وہ دوست کے لبادے میں دشمن ہوتا ہے. اور حسد کیا چیز ہے؟ اب سوچے کہ سب سے پہلے حاسد ہی کو مار ڈالتی ہے. اب جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے مصروف ہوتا ہے، اور حسد کرنے والا جل 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 کے اپنے ہی حسد میں اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو حسد سے اسی لیے منع کرتی رہتی ہوں کہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ پر رحم کریں. حسد کے ذریعے ہم فکر کے مارے گھلے جاتے ہیں. رنج اور فکر ہمارا خون پیتا ہے، ہماری آنکھوں کی نیند چرا لی جاتی ہے. حاسد اگر گڑھا کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے. مستقل غم، رنج، بیماریاں جنہیں حسد پیدا کرتا ہے، وہ ان کے ذریعے اچھی خاصی آرام کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. حاسد کی آفت یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے نعوذ باللہ جھگڑا کرتا ہے، اس کے انصاف میں شک کرتا ہے. یعنی حسد کی سمپل سی تعریف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاسد اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہے. سمپل سی مثال ہے کہ میری فلاں دوست یا میری فلاں نند یا میری فلاں بہن، اس کے پاس اتنے اچھے ماڈل کی گاڑی کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں. بازار میں جا کے اسے مبارکباد بھی دے آتی ہوں، لیکن میرے اندر میرا حسد مجھے جلاتا ہے. کیا میرا رب نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی دینی چاہیے؟ کیا میرے رب کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو نہیں دینی چاہیے؟ کیا نعوذ باللہ میرا رب مجھ سے پوچھ کے یہ تقسیم کرے گا؟ تو حاسد اللہ کی تقسیم پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. زندگی میں ایک چیز آپ کو فائدہ دے گی، پلے سے باندھ لیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ میرا نصیب ازل سے میرے رب نے، جو میرا پلانر ہے، انہوں نے ماں کے پیٹ میں جو میرے لیے لکھ دیا، وہ کوئی دنیا کی طاقت نہ چھین سکتی ہے،
نہ اس کو زائل کر سکتی ہے، نہ اس کو خراب کر سکتی ہے، نہ وہ کسی اور کو دے سکتی ہے۔ اور جو ازل سے ماں کے پیٹ میں میرے رب نے جو میرے لیے میرا نصیب لکھا تھا، وہ نہ جو میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا، وہ ایڑی چوٹی کا بھی میں زور لگا لوں تو مجھے نہیں مل سکتا۔ سو مجھے جیسی زندگی ہے ویسی اسے قبول کرنا چاہیے، اور جو اس نے میرے لیے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں وہی میرے لیے ضروری تھا۔ پھر میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ ایک آفس ہے، یا چلے ہاسپٹل لے لیتے ہیں، ایک اس کے وہاں ایم ٹی ہے، پھر ایک ہاسپٹل میں اس کے انڈر بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، پھر اس کے بعد عام MBBS ڈاکٹر ہیں، پھر اس کے بعد نرسیں ہیں، پھر نرسوں کے بعد کمپاؤنڈر ہیں، پھر وہ پیرامائڈ کچھ ایسا لفظ ہے وہ ہوتی ہیں، پھر دائیاں ہوتی ہیں، دائیوں کے بعد پھر صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پھر چوکیدار ہوتا ہے جس کی 3 ٹائم ڈیوٹیاں لگتی ہیں، مختلف گیٹ پہ بھی اور مختلف وارڈ پہ بھی۔ پھر وہاں پہ ایک میڈیسن کا سٹاک رکھنے والا الگ ہوتا ہے جس کے انڈر ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ساری بیڈ شیٹوں اور تکیوں اور اس کا حساب ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب پین کوڑتا رہے، سڑتا رہے اور حسد کرے اور ہر آنے جانے والے ڈاکٹر کو گھورے اور کہ یہ کیوں ڈاکٹر ہے میں کیوں نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اسے پتا ہاں جی یہ ڈاکٹر ہے، وہ سلوٹ مارتا ہے۔ لیکن جب دنیا کا کوئی اور معاملہ آتا ہے تو پھر ہم سلوٹ مارنے کے بجائے ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ جو جس کا نصیب ہے اسی کو ملا ہے، آپ کا نصیب اس نے نہیں چھینا، اور آپ کے حسد کرنے سے اس کا نصیب چھینے گا بھی نہیں۔ ہاں آپ اپنی آخرت ضرور خراب کر لیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح ایک سوکھی لکڑی کو آگ۔ تو پہلے ہی نیکیاں کرنے میری بہنوں بڑا مشکل ہے، اور ہم حسد کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شرع کے ساتھ یہ بے ادبی ہے، شرع ہوتا ہے نا شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اللہ شارع اللہ ہے نا، بہت بے ادبی ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جب سے اس کو اس بہترین گاڑی میں بیٹھا دیکھ کے آئی ہوں میرے اندر آگ لگ گئی ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے جو فیصلہ کیا، اس کو بہترین گاڑی دی، مجھے جلنا چاہیے؟ مجھے اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج نعوذ باللہ کرنے چاہیے؟ مجھے نعوذ باللہ اٹھ کے اپنے رب کو کرٹیسائز کرنا چاہیے؟ آپ کہتے نہیں ہم یہ تو نہیں کرتے، تو پھر حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد یہی ہوتا ہے نا، اسے کیوں ملی؟ ساری رات میں سو نہیں سکی اس کے ہاتھ میں 12 چوڑیاں دیکھ کے، یا میری کوئی ناند یا میرا کوئی ایسا رشتہ دار گھر آیا، میرے شوہر نے اس کو جاتے ہوئے 5,000 پکڑا دیا کہ چلو میری طرف سے راستے سے کچھ لے لینا، اب مجھے آگ لگ گئی۔ وہ اس کے ہی نصیب کا آیا تھا میرے شوہر کے پاکٹ میں، وہ میرے گھر میں اسی کے نصیب کا آیا تھا، اور وہ میرے گھر آیا تھا اپنا نصیب اٹھانے، اپنا نصیب کھانے، اپنا نصیب لے جانے۔ اس میں میرا حصہ تھا ہی نہیں، میرا ہوتا تو میرا اٹھا کے کسی کی ہمت ہی نہیں کہ میرے رب کی تقسیم اٹھا کے کسی اور کو وہ دے دے۔ کبھی سوچا کریں، اور یہ پیغمبر اسلام کی مخالفت ہے حسد کرنا۔ حسد کیا عجیب بیماری ہے کہ حاسد کو اجر نہیں ملتا، ملنا چاہیے۔ یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس میں مبتلا کو ثواب بھی نہیں ملتا، اور موت تک وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، یا جب تک لوگوں سے نعمتیں نہ چھن جائیں۔ چلیں کسی کو نقصان پہنچا تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی کہ چلو اس کو روتا دیکھا بڑا ہی دل کو سکون ملا، کہتے ہیں لوگ۔ ہمارے اپنے جاننے والے نے ایک واقعہ سنایا کہ نیبرز میں کسی کو ڈیورس ہوئی اور وہ گھر آئی تو کہا جلدی سے کھانا بناؤ، کھا کے جا کے دیکھتے ہیں، آج تماشا دیکھنے کا دل ہے، آج ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوں گی۔ استغفر اللہ، یہ ہماری سوچ ہے۔ چلے فرض کریں کسی کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ قدرت کو منظور تھی، ڈیورس ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو ہی گیا، اللہ نہ کرے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کسی گھر میں آگ لگی کچھ جل بھی گیا، تو اللہ اس کو بہترین نعم البدل پھر اس سے دے دیتا ہے۔ اب کیا ہو، اب کیا چاہتی ہیں؟ سب مر جائیں، سب سے چھن جائے، سب سڑک پہ آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جب تک آپ دستبردار نہ ہو جائیں حاسد کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی نعمتیں تو نچھاور ہوتی رہیں گی۔ یہ جب تک آپ کی کوئی خوبی،
آپ کا کوئی گریٹ آپ سے چھن نہ جائے. آپ ایسا کر لیں تو شاید وہ خوش ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. حسد کرنے والے کی شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اس کی تو صبح ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کالے سانپ کی مانند اپنا زہر کسی معصوم کے جسم میں نہ اتار دے. لہذا حسد سے دور رہیے، حاسد سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے جو ہر وقت آپ کی ٹو میں لگا رہتا ہے. اس کا بہترین نسخہ، انسان ہے نا، ہم میں سے کئیوں کی عادت ہوگی، بتاتے نہیں ہم. اس کا بہترین حل، بہترین نسخہ کہ جب آپ کسی کی چیز دیکھیں تو آپ 1 منٹ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر. دل نہیں کہہ رہا، زبان سے کہہ دیں. کس بنا پہ؟ فرشتے کہتے ہیں آمین. اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ مانگا اس کو وہ بھی عطا کر. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ دعائیں جو میں نے دوسروں کے لیے مانگی وہ میرے حق میں اللہ نے قبول کی. کسی کو جہاز میں بیٹھے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور جہاز دے اس کو، اور مالک ہو یہ جہازوں کا اور فیکٹریوں کا مالک ہو. تو نہیں دینا ہے نا، اور اپنی جناب سے دینا ہے، مجھ سے تو لے کے دینا نہیں. ناؤز باللہ، میری کیا اوقات. تو فرشتے کہتے ہیں آمین. اب آپ کہیں گی دل میں نیت تو تھی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے آپ کے اعمال نامے لے کے جائیں گے، حدیث سنا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بولو جی اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، انبار نیکیوں کے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، فرشتوں نے لکھ لیا نا، کاؤنٹنگ بھی لکھ لی، تعداد بھی لکھ لی، جو جو آپ نے کیا. اس کے بعد انسان کو کہیں گے وہ دیکھو تمہارے اعمال، وہ بھوسے کا ڈھیر ہوگا. وہ کہے گا، فرشتے بھی کہیں گے کہ اس کے تو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، اور بندہ بھی کہے گا اللہ فرشتے نیت نہیں لکھ سکتے، وہ ظاہری عمل آپ کا لکھتے ہیں، اور وہ اجر بھی نہیں لکھ سکتے. نیت میرے پاس ہوتی ہے محفوظ. سو تمہاری نیت ریاکاری، دکھاوا یا جو بھی تھی، جو وہ بھوسے کا ڈھیر بن گئی. ٹھیک ہے، تو نیت اللہ کے پاس ہے. اب اللہ یہ تو جانتا ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ آپ اس بیماری سے بچنا چاہ رہی ہیں، اور کڑوا گھونٹ پی کے دل نہیں مان رہا، لیکن آپ دعائیں کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں جو مرضی، میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ حسد کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جس کے پاس دیکھیں اس کے لیے دعا کرنے لگ جائیں. بہت مشکل ہے. کڑوی گولی کھا لیں نا، جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے بعض، اور اینٹی بایوٹکس کا کورس ہوتا ہے اور اتنا ہیوی ہوتا ہے، اور کیوں ہم کھا لیتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ کہ کھا لیں تو ہم کافی بیماریاں بچ جائیں گے اور کافی سال اچھے گزر جائیں گے. تو ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو کڑوی گولیاں بھی کھاتے ہیں، کڑوے سیرپ بھی پیتے ہیں، اور انجیکشن بھی لگاتے ہیں، اور کوئی اوزار سے نشتر سے اس نسور کو کاٹنا پڑے تو کٹوا بھی دیتے ہیں. روحانی بیماریوں کے لیے کیوں نہیں ہم ایسے کرتے؟ ایک کڑوی گولی کھا لیں، دل نہیں مان رہا کہ میں کسی کو دیکھ کے دعا دوں، زبان سے دینے لگ جائیں. نیت کیا ہے کہ اللہ میں اس حسد کی بیماری سے بچنا چاہتی ہوں. اللہ جانتا ہے کہ دل میں حسد آ رہا ہے، لیکن اللہ نے نیت کیا لکھی کہ میرا یہ بندہ اپنے نفس کو اب مار رہا ہے، میری خاطر اس بیماری سے بچنے کے لیے اس بندے سے جسے وہ حسد کرتا ہے، جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا پنپتا، اور اس کے لیے کہہ رہے اللہ اس کو نصیب کر جو بھی اس کی نعمت ہے. فرشتے کہتے ہیں آمین. اور اللہ اس نیت کے بدلے میں ایک تو اس بیماری سے آہستہ آہستہ چھٹکارا دے دیتا ہے، اور وہ تمام نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھی، جب میں نے یہ اہل علم کی کتابوں میں یہ طریقہ علاج پڑھا، میری زندگی میں بھوچال آ گیا. میں حیران ہو گئی کہ وہ نعمتیں اللہ نے نوازی جو شاید میں کیا خیر انسان ڈیزرو کرتا ہی نہیں. اللہ کی ہر چیز فضل ہی ہے، لیکن میں حیران ہوتی ہوں. ٹائم نہیں ہوتا وہ واقعات سنانے کا کہ جن کے لیے مانگی وہ ہمیں ملی ساری. تو میں اس سب کو کہتی ہوں کہ غائبانہ دعا، یہ میری نہیں، اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے کہ دیکھو تو فوراً دعا دو. اور اب اتنی عادت پڑ گئی اس کے بعد کہ آپ زبان پہ دعائیں ہی رہتی ہیں. کسی گیٹ شاپ پہ جاتی ہوں، کوئی چیز لیتی ہوں، پیمنٹ دیتی ہوں، کہتی ہوں اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے. زبان پہ چڑھ گیا. فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالے.
کسی کے بچے کو دیکھتی ہوں، اللہ بیٹا، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ آپ کو ان کے خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اللہ آپ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. آپ کے ہسبینڈ کا بھی زبان پہ چڑھ گئی ہیں یہ باتیں، عادت بن گئی ہے، بے اختیار نکل جاتی ہیں یہ باتیں. آپ یہ نسخہ آزما کے دیکھیں. مقصد ہی یہی ہے نا کہ آپ کو میں لے کے چلوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جس نے مجھے فائدہ دیا. میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا جانتی نا، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں وہ تمام چیزیں جو میں نے قرآن و سنت پڑھ کے اپنائی اور اس کا میں نے پھر بینیفٹ دیکھا، پھر میں نے اس کا رزلٹ دیکھا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی آج کے بعد ہم حسد نہیں کریں گے، ایک دم سے نہیں ہوتا نا. کوڑا اٹھا رہی ہے نا، جھاڑو اٹھایا ہوا ہے نا، ٹائم لگے گا نا. ہم کر رہے ہیں نا صفائی، تو ہم یہ اپنا لیں گے عادت. جس کو بھی دیکھو خوبصورت گاڑی میں، خوبصورت گھر سے نکلتے ہوئے، خوبصورت جولری میں، خوبصورت اچھے اولاد کے ساتھ، اچھے شور کے ساتھ، کو اللہ ان کو خوشیاں دے، ان کی جوڑی سلامت رکھ، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں بہت چال آ جائے گا. اور طرز عمل کے ساتھ ہے نا سارا تعلق. آپ نے مثبت سوچنا ہے، ساری کائنات آپ کے لیے مثبت کام کرنا شروع کر دے گی. آپ نے نیگیٹو سوچنا ہے تو سارے شیاطین آپ کے لیے رائے ہموار کرنا شروع کر دیں گی. اب سب سے پہلے اپنے اوپر رحم کریں گی نا، ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا ہے نا. دوسروں سے پہلے اپنے اوپر رحم کریں. اس بیماری سے جو آپ کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، ساری رات نیند نہیں آ رہی، کس وجہ سے؟ کہ میری فلاں نے جا کے فلاں برانڈ کا سوٹ لے لیا اور میں نہیں لے سکی، اور جب تک وہ سوٹ نہ لے لوں مجھے تو نیند آنی نہیں. یہ کوئی زندگی ہے ہماری؟ یہ کوئی ہم نے غم پال رکھے ہیں؟ اس کے بچے کے اتنے مارکس آگے، میرے تو سینے میں آگ لگ گئی ہے. کیوں؟ سب بچے اپنے ہی ہوتے ہیں نا، امت رسول ہی ہے نا. آپ کو مجھے خوشی ہے، یہ بھی میری ہی اولاد ہے، اللہ کا شکر. میرے خاندان میں میرا بھانجا بھتیجا یا جو بھی رشتہ ہے، بھتیجی ہے بھانجی ہے، وہ اس قابل ہے، فخر ہے مجھے. اور کبھی بچوں کو بھی کرٹیسائز نہ کرے، دیکھو وہ کتنے نمبر لیتا ہے، میری تم نے ناک کٹوا دی. کو بیٹا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے. فخر سے بتائیں میری کزن کے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں. ظرف پیدا کرنا ہے نا، اپنے اندر سے اس بیماری کو نکالنا ہے، پوزیٹیو سوچنا ہے. بچی والی ہوں نا میں بھی، بعض دفعہ کسی بات پہ چڑ جاتی ہے. اب ماؤں کا کیا کام ہوتا ہے، چھوڑو ان کو، سائٹ پہ ہو جو ہے ہی ایسے. میں ایک دم کہتی ہوں نہیں بیٹا، وہ آپ کی کزن ہے، وہ آپ کے لیے آئے ہیں، یہ بری بات ہے. وہ ایک دم پھر نارمل. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں دیکھو آپ کی نیگیٹو کھڑکی کھل گئی ہے، شیاطین آ گئے ہیں سارے، بند کرو اس کو فوراً، پوزیٹیو کھولو. پھر وہ ایک دم کہتی ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے. ابھی سے بچوں کی یہ گروتھ کریں. آپ کا نصیب کوئی لے نہیں سکتا اور کسی کا نصیب آپ لے نہیں سکتے. سو زندگی جیسی ہے ویسی قبول کریں، اسی میں خوش رہیں. لوگ حیران ہو کہ ہم پراڈو میں بیٹھ کے بھی پریشان ہیں اور یہ اسکوٹر پہ بیٹھ کے بھی ہنستے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اس کا شکر. سائیکل والوں کو دیکھ لیں، سائیکل ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں. ہماری جو میرے درس سنتے ہیں، میری جو لیکچر، غریب سے غریب ہیں وہ لوگ بھی میرے ساتھ ان ٹچ ہے، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا نہیں ان کے پاس. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ آ کے ہم تو بادشاہ ہو گئے، ہمارے تو دل بادشاہ ہو گئے. میں کہتی ہوں جو اللہ نے دیا اسی میں سجو سنورو، اسی میں نیٹ اینڈ کلین رکھو اپنے آپ کو، اسی میں ہنسو. ہنسنے کے پیسے تو نہیں لگتے نا. مسکرائیے، خوش رہیے. 2 ہاتھ 2 پاؤں سلامت ہیں. دیکھیے جن کے پیر ہے ہی نہیں. میں نے خاص طور پہ اپنے فیس بک پہ ایک ایسا ہی ڈالا ہوا ہے سائٹ کہ ایسی انسان کوئی ایسے طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر. آدھے دھڑ والی عورتیں میں نے دیکھی، آپ مانیں گے؟ آپ اپنے پیٹ سے نیچے سے دیکھ لیں وہ ہے ہی نہیں. آپ سوچیں ان کی لائف. تو دنیا کی لذتوں میں کدورت آتی ہے، یہاں کے بوجھ بہت ہے. دنیا کا چہرہ ترش رو ہے. یا آدمی مستقل حادثوں اور المیوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے.
باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، گھر ہو، دفتر ہو، ہر جگہ کدورت پیدا ہوتی ہے اور آپ اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گرمی کو ٹھنڈک سے بجھائیے تاکہ آپ تلخیوں سے بچ جائیں. یہ مشیت کا فیصلہ ہے کہ یہاں گرم، سرد، خیر و شر دونوں ہیں، اچھائی، برائی، خوشی، غمی سب ہیں. پوری خوشی اور خیر تو جنت ہی میں ملے گی نا، تو پورا شر تو دوزخ میں ہوگا. ہمیں تو جنت الفردوس، بڑی منزل کے مسافر بڑی سوچ رکھتے ہیں. یہ حسد والی گھٹیا سوچے نہیں اپناتے. حسد کرنے والے تو جہنم کے ساتھی ہیں، اس کے رائی ہیں، اس کی منزل تو جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مالون ہے، یعنی لعنت زدہ. اس کے اندر کی ہر چیز مالون ہے، یعنی لعنت زدہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے، یعنی ذکر کے ساتھ جو بھی جس چیز کا تعلق ہے، جیسے نماز آ جاتی ہے اور چیزیں، اور پڑھنے پڑھانے والوں کے. بس آپ پڑھیں، ہم پڑھاتے ہیں، آپ پڑھائیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، آپ سنائیں. اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے حقائق کے ساتھ رہیے. یہ میرا نصیب، یہ میری تقدیر، یہ میرا مقدر. میرے نصیب میں یہی سسرال تھا، میرے مقدر میں یہی شوہر تھا، میرے نصیب میں یہی اولاد تھی، مجھے انہی آزمائشوں سے گزرنا تھا، میرے لیے اتنی خوشیاں تھی اور اسی کے اندر مجھے خوش رہنا تھا. کیوں؟ کہ میرا پلانر میرا رب ہے اور میرا رب اس میں راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی. میرے رب کو پتا نہیں تھا مجھے کیا دینا چاہیے تھا اور کیا نہیں، نعوذ باللہ. پتا تھا نا. میں بتاؤں گی، میں اپنے رب کو بتاؤں گی. سوچیں کبھی، یہ کفر ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے کہ میں اپنے رب کو بتاؤں گی کہ اللہ مجھے ایسا بناتے، ویسا بناتے، یوں کیوں بنایا. اس نے جیسا بنایا بہترین بنایا، کمپلیٹ بنایا. اس لیے مجھے اسی میں خوش رہنا ہے اور بہت خوش رہنا ہے. خواب اور خیال میں زندگی نہ گزاریے، آئیڈیلزم کے پیچھے نہ بھاگیے. دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجیے، اسی شعور کی رسپیکٹ کیجیے. یہی آپ کا اللہ نے آپ کے اوپر کمام بنایا ہے، یہی آپ کے لیے کما رہا ہے، یہی آپ کے لیے جا رہا ہے، دوسرا کوئی نہیں. سب سے زیادہ بڑا محافظ یہی ہے آپ کا، غیر نہیں ہے. کوئی بات کرے کرنے ہی نہ دیں، بولنے ہی نہ دیں. بچوں کو بھی کہیں یہی آپ کے والد ہیں، ان کی رسپیکٹ آپ کے ذمہ ہے. یہی آپ کا سسرال ہے، یہی آپ کے شوہر کی ماں ہے، یہی اس کی بہنیں ہیں، کوئی دوسری نہیں ہے. قبول کریں. اس دنیا کے سٹیج میں جو کردار آپ کو ملا اس کو نبھائیں. اپنے آپ کو اس میں رہنے اور اس سے تعامل کا عادی بنائیے. یہاں کوئی مکمل دوست نہیں ہوتا، نہ کوئی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ کمال دنیا کی صفت ہی نہیں ہے. یہ نہ چاہے کہ بیوی بارہا طور آپ کی پسندی کی ہو یا شوہر آپ کی پسند کا ہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن مرد مومن عورت کو برا نہ سمجھے کہ اگر اس کی کوئی عادت اسے بری لگے گی تو کوئی دوسرا پہلو بھلا لگے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم مصلحت کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، معافی اور درگزر سے کام لیں، آسان کو لیں، مشکل کو چھوڑ دیں، اقدامات درست کریں اور بہت سے معاملات میں درگزر سے کام لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ بڑی پرسکون رہیں گی، آپ کی زندگی میں بہت سکون ہوگا. اس حسد نے ہمیں گھلا دیا ہے. ہم ہر وقت نیچا دکھانے کے لیے دوسروں کو، کہ کوئی ہو تو ہم اس کو نیچا دکھائیں، ہم اسے بتائیں کہ تم سے زیادہ بہتر میرے گھر میں کراکری ہے یا تم سے زیادہ بہتر میری گاڑی ہے. کن چیزوں پہ آپ پڑ گئے؟ اس لیے آپ اپنے اخلاقیات کو درست کیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی خاص صلاحیت سے نوازا ہے. قرآن میں آتا نا کہ ایک دوسرے سے فضیلت پہ حسد نہ کرو، ہاں اس کا فضل ضرور مانگو.
یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں دوسرے سے مختلف ہیں. آپ جس کام کے لیے بنائے گئے آپ وہ کام کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا اور آپ کے اندر کچھ صلاحیت نہ رکھی ہو؟ آپ اپنی صلاحیت کو نکالیں. آپ اپنے اخلاق سے آگے بڑھیں. آپ اپنے کردار سے آگے بڑھیں. اپنے اندر جھاتی ماریں. اپنے اندر کو ٹٹولیں. اپنے اندر کو دیکھیں. اپنے آپ کو تلاش کریں. جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا تحفہ ہے جو قدرت آپ کو دیتی ہے، وہ آپ کا اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے. قدرت کی ہر چیز کو پتا ہے نا میں کس لیے بنی. سورج کو پتا ہے نا، پھول کو پتا ہے، دریا کو بھی پتا ہے نا، ہواؤں کو بھی پتا ہے. یہ آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے. دوبارہ اس دنیا میں آپ نہیں آئیں گے، کوئی بھی نہیں آیا. آپ کو ایک ہی بار موقع ملا ہے. لہذا آپ اپنے اندر یہ سنجیدہ سوال پیدا کیجئے کہ میں کون ہوں، میرے اندر کی صلاحیت کیا ہے، مجھے ان صلاحیتوں کو کیسے باہر نکالنا ہے. انشاءاللہ جب آپ اپنے اندر کو صلاحیتوں کو باہر نکال لیں گے تو پھر زندگی کی تمام منازل آپ کا انتظار کریں گی، تمام کامیابیاں آپ کے قدم چھوئیں گی اور تمام غم اور قلق آپ سے دور ہو جائے گا. آپ آج سے یہ نسخہ اپنا لیں کہ آج کے بعد آپ جہاں آپ کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، آپ فوراً اس کے لیے دعا مانگنے لگ جائیں گی اور مانگتی چلی جائیں گی. ٹائم لگے گا. علماء کہتے ہیں 21 دن لگتے ہیں عادت چھوڑنے میں یا اپنانے میں. کچھ حدیث اور ان کے مفہوم کے مطابق 4 ویک لگتے ہیں صرف. تو بس ہم نے تو ساری زندگی اس کے پیچھے لگنا ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازے اور حسد جیسی بیماری سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچائے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعاؤں کی طالب رخسانہ حجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.